ہوا ہے تو جو اشراف تھے، وہ جو سردار تھے، وہ تو چلے گئے، اور اب ہمارے لیے جو ہے زمین کی پشت سے زیادہ اس کا پیٹ جو ہے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی ان کے مرنے کا اس کو اتنا افسوس ہوا۔ اور پھر جو ہے خاص طور سے اپنے چند لوگوں کو لے کے یہ مکہ گیا، اور مکہ کے جو مشرکین تھے ان کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا جس کا قرآن کریم کے اندر بھی ذکر آتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب میں سے ایک حصہ دیا، وہ طاغوت پر اور جبت پر جو ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مشرکین اور مسلمانوں کے دین میں سے کس کا دین جو ہے بہتر ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ مشرکین کا جو دین ہے وہ مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے۔ یہ اسی کے الفاظ ہیں کعب بن اشرف کے۔ تو یہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے مکہ مکرمہ گیا، اور وہاں پہ جو باقی سرداروں کی اولاد بچی جیسے ابو سفیان، امیہ بن صفوان بن امیہ بن خلف کا جو بیٹا ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے، ان سب کو اس نے ابھارا شعر کہہ کے، اور ان لوگوں کو جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بدر کے کنویں کے اندر جو ہے یعنی ڈالا تھا، ان کو یاد دلایا اور ان کو ابھارا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے مدینہ میں، اور تم جو ہے مدینہ کے اوپر حملہ کرو، اور تم سارے تیاری کر کے جو ہے بدر کی جو تمہاری شکست ہے اس کا تم بدلہ لو۔ تو ابو سفیان جو ہے اس نے کہا کہ یہودی جو ہیں وہ اپنے معاہدے کے اندر پکے نہیں ہوتے، تو آپ کوئی ایسا کام کرو جس سے ہمیں پتہ چلے کہ تم اپنے معاہدے کے ساتھ جو ہم سے کرنا چاہتے ہو، تم جو ہے اس میں ہمارے ساتھ رہو گے۔ تو اس نے جو دو بت تھے مشرکین کے جو کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے، دونوں کے سامنے سجدہ کیا، حالانکہ یہودی تھا، اہل کتاب تھا۔ اور سجدہ کرنے کے بعد جب ابو سفیان نے اس سے پوچھا کہ ہمارا دین افضل ہے، ہم زیادہ ہدایت پہ ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا دین افضل ہے وہ ہدایت پہ ہیں، تو اس نے کہا کہ تم لوگ زیادہ ہدایت پہ ہو اور تمہارا دین اس سے افضل۔ پھر وہاں سے جب واپس آیا تو اس نے جو سرگرمیاں تھیں مسلمانوں کے خلاف مدینہ میں، وہ اور زیادہ جو اس کو تیز کر دیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف کو نمٹائے؟ تو حضرت یعنی محمد بن مسلمہ ایک صحابی، انصاری صحابی، انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر عرض کیا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو جو ہے قتل کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پھر کچھ ایسی بات کرنے کی اجازت دیجیے جو اس موقع محل کے مناسب ہو۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں اجازت۔ اسی طرح سے ابو نائلہ ایک اور صحابی ہیں، بھی انصاری صحابی ہیں، وہ اس کعب بن اشرف کے جو ہے وہ رضائی بھائی بھی تھے، یعنی دوسرے ایک بھائی بھی تھے، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہوئے۔ 3 لوگ اور تھے، یہ 5 لوگوں کی ایک مختصر جماعت تھی جنہوں نے جو ہے اس بات کا جو ہے ذمہ لیا کہ اس کعب بن اشرف کو جو ہے نمٹائیں گے جس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اذیت اور تکلیف دی۔ تو ان میں سے سب سے پہلے محمد بن مسلمہ جو ہے وہ اس کے قلعے کے اندر جو ہے گیا، اور جا کے کہا کہ یہ جو شخص یعنی اشارہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، ان کی وجہ سے ہم بڑی مشقت میں پڑ گئے ہیں، اور یہ ہم سے جو ہے وہ صدقہ مانگتے ہیں، اور صدقہ دینے کے قابل ہم ہیں نہیں، اور ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ یہ صدقہ جو ہے ہم ان کو دیں، تو ہم بڑی مشکل میں پڑ گئے۔ یہ بات انہوں نے جو ہے کعب بن اشرف سے کی، تو وہ بڑا خوش ہوا، کہا کہ آگے جا کے تم اور بھی زیادہ اکتا جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے تو ان سے معاہدہ کر لیا ہے اور ہم نے ان کا ساتھ دینے لگے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ساتھ دیتے دیتے جو آگے ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو اس انجام کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کرو، کچھ مالی مدد کرو، اور ہمیں جو ہے 1 وثق یا 2 وثق جو ہے غلہ دو جو ہم اپنے اہل و عیال کے لیے آپ سے مانگنے کے لیے آئیں۔ وثق کا مطلب ہے کوئی 2.5-3 بوری جو ہے، تقریباً 130 کلو کے قریب جو ہے ایک وثق ہوتا ہے۔ اتنا غلہ مانگنے پہ وہ کعب بن اشرف نے کہا کہ تم اپنا کچھ میرے پاس جو ہے رہن رکھو۔ تو نے کیا تم رہن رکھنا جو ہے پسند کرو گے؟ تو اس کے خوب سے باطن کو دیکھیے کہ کیسے یہ بد باطن ہوتے ہیں یہودی، کہ اس نے کہا کہ تم اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن میں رکھو۔ پھر اس پہ جو حضرت محمد بن مسلمہ جو ہے انہوں نے اس کو بہت محسوس کیا، تو انہوں نے کہا اچھا تم اس کو چھوڑو، تم اپنے بیٹوں کو میرے پاس جو ہے وہ رہن رکھو۔ تو انہوں نے کہا کل کو ہمارے بیٹوں کو لوگ طعنہ دیں گے کہ تم 1 وثق اور 2 وثق کے لیے تمہیں رہن رکھا گیا تھا، تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں جو ہمارے پاس ہتھیار ہیں، جنگی ہتھیار، وہ ہم تمہارے پاس جو ہے وہ رہن رکھتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تم ہمیں جو ہے وہ غلہ دو۔ تو اس بات پہ وہ راضی ہو گیا۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ جو ہے ان کا جو غرض تھی کہ اس کے محل کے اندر جو ہے قلعے کے اندر آنا جانا ہو جائے تاکہ ہم اپنے ہتھیار لے کے بھی آ جائیں، تو وہ غرض جو ہے وہ پوری ہوئی۔
اس بات پہ وہ راضی ہو گیا کہ ہاں تم اپنے ہتھیار لے آؤ اور میرے پاس رہن رکھو اور جو ہے مجھ سے جو غلہ لے جاؤ۔ اس بات چیت کے بعد جو ابو نائلہ ہیں جو اس کے دوسرے بھائی بھی تھے وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی ایسی بات کی کہ ہمارے اوپر جو ہے صدقے کے نام سے جو ہے تاوان لگایا جا رہا ہے، وہ ہم دینے کے اس قابل نہیں ہیں، اور میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، وہ سارے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہمارے معاملے کو جو ہے وہ پوشیدہ رکھو اور صیغہ راز میں رکھو اور ہماری مدد بھی کرو، اور مجھے تم اس بات کی اجازت دو کہ تمہارے قلعے کے اندر میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو لے کے میں آ جاؤں۔ تو اس بات پہ بھی وہ راضی ہو گئے۔ پھر ایک رات میں جو کہ 3 ہجری کی 14 ربیع الاول کی رات ہے، اس میں 5 لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کچھ دیر تک چلے، اور جنت البقیع سے آگے جدھر اس کا قلعہ تھا اس راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے ساتھ تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے مقصد میں جو کامیاب فرمائے۔ تو یہ پانچوں لوگ جو ہے اس قلعے کے قریب جب پہنچے تو ابو نائلہ نے آواز دی اس کو قلعے کے باہر جو احاطہ تھا اس سے، تو یہ جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھا، تو بیوی نے اس کو کہا بھی کہ یہ جو آواز ہے تم اس پہ جو باہر مت جاؤ، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس آواز کے اندر جو ہے تمہارے لیے جو ہے خون ہے۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ابو نائلہ تو میرا دوسری بھائی ہے اور مجھے کوئی پکارے گا تو میں کیسے نہ جاؤں، میں ضرور جاؤں گا۔ تو یہ جو ہے اپنے قلعے سے نکلا اور اس جماعت کے پاس جو آیا، ابو نائلہ نے پہلے سے جو اپنے ساتھی تھے ان کو کہہ رکھا تھا کہ میں اس کے بالوں سے جو ہے خوشبو سونگھنے کے لیے جو ہے وہ بہانہ کروں گا اور اس کے بالوں کو پکڑ کے خوشبو سونگھوں گا۔ جب میں اس کے بالوں کو اچھی طرح سے پکڑ لوں، اس کو قابو کر لوں، تو پھر تم اس کے اوپر جو ہے پل پڑنا اور اس کا کام تمام کر دیں۔ جب یہ آیا تو اس کے سر سے جو ہے بہت خوشبو آ رہی تھی اور نئی نویلی دلہن کے پاس سے اٹھ کے آیا تھا، تو وہ لوگوں سے یعنی یہ صحابہ تھے ان کی جماعت سے ملا اور ان کے ساتھ چاندنی رات تھی 14 ربیع الاول کی، تو یہ ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر آگے چلو تاکہ فلاں جگہ وہاں پہ ہم بیٹھیں اور بات چیت کریں۔ تو اس بات پہ وہ راضی ہو گیا۔ راستہ جب چل رہے تھے تو ابو نائلہ نے کہا کہ تمہارے بالوں سے تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہارے سر کو جو ہے تمہاری اجازت ہو تو سونگوں۔ تو انہوں نے اس نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، تو انہوں نے بال اس کے جو ہے ان کو پکڑا اور اس کو سونگا 2-3 دفعہ اس طرح کیا، حتیٰ کہ اس کو